بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی جملہ سادات کرام، معزز سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے آپ اور میں ان گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں جس گھڑی میں کائنات کے اللہ نے علی کو مولا بنا کر کعبے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اس جشن مولود کعبہ کے تقدیر بدلنے والے اس پروگرام میں آپ اور میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس کاروان کی صدارت فرما رہے ہیں دربار عالیہ چور شریف سے انتہائی واجب الاحترام، جنہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی شفقتوں سے نوازا، صاحبزادہ عطاء الرحمان صاحب، جملہ سادات کرام دربار سید آباد شریف، صاحبزادہ سید حضرت شاہ صاحب، صاحبزادہ سید عبداللہ شاہ صاحب، صاحبزادہ سید ظہور حسین شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ سید مقبول حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار حاضر، صاحبزادہ سید اختر حسین شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب، سید جبار حسین صادر حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ سید عبدالقادر شاہ صاحب، صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب، اور میرے دل کی دھڑکن جناب صاحبزادہ سید عامر علی شاہ صاحب۔ محترم فخر السادات سید سرور حسین شاہ صاحب کا تو ہمیشہ میرے سر پہ دست شفقت رہا۔ حاجی غلام شبیر صاحب تشریف لائے ہیں، سرپرست تحریک منہاج القرآن ضلع ہری پور، اور محترم حامد رضا سلطانی صاحب، ماشاءاللہ آپ جتنے احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب کے ساتھ 1 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ آج وفا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، میں یہی کہہ کے ان سے گزارش کرتا رہا کہ جن کا ذکر ہے انہی کے گھر میں جانا ہے میں نے، لہذا میں اپنے قول سے پھر نہیں سکتا، جو دیے ہوئے قول سے پھر جائے وہ کوفی ہوتا ہے۔
اللہ کا شکر ہے ہم کوفی نہیں ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم سارے یہ سارے حلالی آج کائنات کے والی کے جشن میں حاضر ہو گئے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، وقت پتہ نہیں کتنا لگے گا مگر کچھ لمحات خاموش رہنے والے نہیں ہوتے، بولنے والے ہوتے ہیں۔ ایک سید کا اگر میں کرم نوازیاں گنوانا چاہوں تو وقت بیت جائے گا۔ اپنی گفتگو سے آغاز کرتے ہیں۔ مجھ پہ اکثر ایک الزام رہتا ہے، الزام تو کئی رہتے ہیں، وہ اتفاقاً آج سوٹ بھی کالے رنگ کا آ گیا ہے۔ بھائی آنے والا جب آتا ہوں سفر میں تو بیویاں ہیں وہ رکھ دیتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کن کے پاس جانا ہے۔ بیویاں ہیں جی، بیویاں ہیں، اپنی اپنی مرضی کا بھی ایک ایک سوٹ رکھے کو آتے ہوئے ہے۔ میں آج صبح جب پہننے لگا میں کہا واہ مروا دیتا جی، ایک جشن علی ہے، ایک سوٹ کالے رنگ کا ہے، لوگ پہلے ہی ٹکنے دیتے تھے۔ خیر پھر میں نے کہا خیر ہے، ہم تو جب فرقوں سے نکل رہے ہیں تو رنگوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا۔ ہلیں گے نا، تھوڑا سا ہلے جائیں، سبحان اللہ، تھوڑا ہلے جائیں۔ تو میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، فتووں کی پرواہ نہیں، فتویٰ لگتا رہتا ہے۔ میں نے کہا چلیں۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ فاروقی صاحب آپ فقط قرآن پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا چلے آج پڑھ دیتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ دیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا خطاب ہوگا وہ زیادہ تر درس حدیث پہ مشتمل ہوگا، چونکہ اعتراض آپ کے علاقے سے ہے تو اس لیے پڑھ بھی آپ کے علاقے میں رہا۔ چور تسی خود نہ بلے ہو میرے تو بات، جس نے فون کر کے کہا ہوگا یا پروگرام پڑھنے کے بعد آپ تو بڑے لوگ ہیں، وہ یہ سارا برداشت ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم بھی اس لیے کر جاتے ہیں کہ خیر ہے ہمارے سروں پر سادات کا ہاتھ تو ہے۔ آئیے جی پہلی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس میں حدیث پاک کا حوالہ اہل تشیع کا نہیں ہے، اہل سنت کا ہے۔ الشقائق المحرقہ اہل سنت کی کتاب ہے، شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے۔ امام دہلوی نے اس کو لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر ولی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیں، پھر میں ذرا اپنی آئی پہ آ جاؤں گا نا۔ آپ کو آغاز میں 2-3 احادیث سنا دوں، پھر انشاءاللہ چلتے چلتے جیسے جیسے خیرات ملتی گئی۔ دوسری حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بیٹی نے سوال کیا باپ سے، بابا ایک بات بتائیں، صحبت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، زیارت آپ چہرہ مرتضیٰ کی کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ کر علی کے چہرے کو کیوں تپتے ہیں؟ جواب یہ ہے میرا سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھنا جی ادھر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، میرا نہیں جی آپ کا تو ہوگا نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بتا دیں، مجھے میری بتا دیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میرا مسلک کوئی نہیں، ہمارا مذہب بھی کوئی نہیں، ہمارا دین ہے۔ کیسے بتائیں؟ مذہب تہذیب سے نکلا ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر اس امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جب بھی بات کی ہے
مذہب کی بات نہیں کی، اللہ نے جب بھی بات کی ہے دین کی بات کی ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ دین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مذہب بدلتا رہتا ہے، یہاں کا اور ہے، تہذیب بدلتی ہے، سندھ کی ثقافت تہذیب اور ہے، ہزارہ کی اور ہے، پنجاب کی اور ہے، مگر دین صحابہ کا بھی وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے۔ بے شک تھوڑا ہلنا پڑے گا جی، اس آفتاب کی تمازت سے بچنا ہے تو آفتاب ولایت میں گم ہو جائیے گا، سبحان اللہ۔ تھوڑا ہلنا پڑے گا آپ کو، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑا چل سکتا، یہ شریک سفر ہو سکتا۔ سوال میرا ان دوستوں سے ہے جو میرے اپنے ہیں مگر غلط فہمی کا شکار ہے، تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھ کر بیٹی باپ سے سوال کرتی ہے، اچھا بھئی دوستو آپ کو قرآن کا واسطہ ذرا سارے وظیفے چھوڑنا ہے، آپ کو خدا کی عزت کا واسطہ ہے، کوئی وظیفہ تسبیح درود سارا کو چھوڑ دو، قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ بے شک زبان کو کبھی بولے تو کوئی بھی خیر ہے، وہ سبحان اللہ اس کی کبھی کہہ لے، ورنہ خاموشی سے سن لیں، اس سے بڑا کائنات میں وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہی بتانے لگا، بند کمرے میں بیٹھ کر بیٹی سوال کرتی ہے باپ سے، اگر دونوں بددیانت ہوتے امت کو پتہ کیسے چلتا؟ سبحان اللہ آپ سے سادات کا سہارا لے کر جی بات کر لوں میں آپ سے، سبحان اللہ۔ باپ سے سوال ہے، کرنے والی بیٹی ہے۔ بابا ایک بات بتائیں، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ یہ کیوں کا جواب بیٹی کا سوال ہے، باپ نے جواب دیا ہے، پوری دنیا اہل تشیع اور پوری دنیا اہل سنت اگر زور لگانے قیامت تک اس حدیث کی راویہ اور کوئی نہیں، بند کمرے کی بات تھی آپ تک پہنچی کیسے؟ اس کا مطلب ہے ان کے درمیان جنگ نہیں تھی، جنگ تمہارے جاہل شاکروں نے اور جاہل مولویوں نے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ حق مجھے خبر ہے ہر دل میں بات نہیں اترتی، اور ہر بندہ یہ اگر بولتا تو صرف 72 ہی رہ جاتے سارے کربلا میں۔ مسئلہ اور ہے کچھ، سوال کیا کہ کیوں تکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کیا ہے؟ فرمایا بیٹی تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ کیا بابا؟ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا ثواب نہیں، اس کی عبادت بنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثوابی قوموں کیا پتا ثواب چھوٹی شے ہے، جیسے اس کے اندر ایک ٹافی نہیں ہے، یہ ٹافی یہ ثواب ہے اور یہ سارا کچھ دیا ہے، یہ عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مولویوں نے ثوابی بنایا ہے، ثوابی نہ بنو، انقلابی بنو، انقلابی، کیونکہ دنیا میں پہلے انقلاب کا بانی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ پرساں تے کہ ملسی، میں کہ ثواب والوں سے جا کے پوچھ، ہم تو ثواب والے نہیں ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ علی کے چہرے کو تکنا ثواب نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت۔ اس لیے ایک حدیث پاک اور سن لیں، تیسری وہ حدیث پاک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث پاک سن لیں، چوتھی حدیث پاک سن لیں، فرمایا انا مدینہ، میں ساتھ میں حوالے دے سکتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ لوگ حوالوں کے بغیر بات کرتے ہیں، ہمارا نام آ جائے تو ہمارا نام ہی حوالہ بنتا ہے، میرے قائد کا نام ہی حوالہ۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہم جہاں پہ کھڑے ہو جائیں لائن وہاں سے بنتی ہے۔ ایڈے سدھے تسی ہے کوئی نہیں ہو، سارے ساریاں فلماں شلماں ویکھیاں نے، کلے میں تھوڑیاں ویکھیاں نے، ساریاں فلماں شلماں ویکھ کے تے ٹوپی شوپی پا کے بندہ شریف بن بھی جلے تے اندر تو پتہ ہے نبی سارا ویکھیا ذرا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے جس در کے ہم بھکاری ہیں نا، اس در نے ہم سے اوپر کسی کو ہونے نہیں دیا، ہمیشہ سر بلند رکھا ہے۔ کل بھی سر بلند طاہر القادری تھا، آج بھی سر بلند طاہر القادری۔
اس وجہ سے نہیں کہ طاہر القادری علم ہے، علم کی وجہ سے نہیں، باب مدینہ کے علم کے در پہ جھکنے کی وجہ سے۔ نوکر جی نوکر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حاضری۔ یا اب آئیے قرآن مجید پر، جتنے میرے سارے یہ سر کے تاج کھڑے ہیں تھوڑا اندر آ جائیے، آپ نے انتظام پورا کر دیا ہے، تھوڑا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، آنے والے آتے رہیں گے، آ جائیے ذرا۔ میں اب آ رہا ہوں قرآن کریم کی اس آیت پر۔ اللہ نے علم اور حکمت کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ میں ہل چل نہیں جی، تھوڑا بیٹھیے پانی جی، بس آپ نے دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھی آج ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، آج پیا جی پانی میں ادھر رکھ لیں، اب نہیں پانی چاہیے۔ پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ اللہ، مسئلہ پانی کا نہیں، آپ سادات کو دیکھ دیکھ کر میری ساری پیاس بجھتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بس اب پانی نہیں چاہیے، توجہ چاہیے۔ اللہ نے علم اور حکمت کو الگ الگ بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے سارے انبیاء کو بلا کر بٹھا کر ان سے ایک عہد لیا تھا، کہا دو چیزیں میں دوں گا۔ کون کون سی؟ ایک کتاب دوں گا، ساتھ میں حکمت دوں گا۔ کتاب دوں گا، ساتھ میں لفظ بولے تو سارے حکمت دوں گا۔ کتاب ہو اور حکمت نہ ہو، قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَهْدِی بِهِ کثیرا۔ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا تھا، اگر حکمت نہ ہو تو یہ قرآن گمراہی بنتا ہے۔ بے شک، حکمت نہ ہو، قرآن ہو، کتاب ہو۔ اللہ نے پھر کیا کمال کیا، سارے انبیاء کو کتاب نہیں دی، حکمت سب کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے نا ہاتھ اٹھا کر بولنے والے، آپ ضرور بولیں، آپ امام بن جائیں آج کے۔ ہمارے ہاں امامت کا لفظ عام ہے، ہم تو مسجد کے امام کو بھی نہ جو آگے نماز، آپ پیش نماز کہتے ہیں، ہم پیش امام کہہ دیں۔ ہم نے کہا چلو ایکسرسائز یہاں سے امامت کی کر لیں، تھوڑا کڑوی گولی ہو تو اوپر میٹھا نہیں لگا دیتے تاکہ آسانی سے اندر چلی جائے۔ ہم نے امامت کی ذائقہ ان کو ڈالنے کے لیے نا، کیونکہ امامت کے منکر ہماری صفوں میں آ گئے تھے، ہم نے مسجد کے نماز پڑھانے والے کو بھی امام اس لیے کہا، جب تیرا ظالم اللہ اس کو امام مان جائے گا نا، پھر ہم ان اماموں کی بات کریں گے جن کے سر پہ یہ کائنات قائم ہے۔ آپ بولے جی اللہ، آپ بول دو چار بندے، باقیوں کو ساتھ تو عزت کا تعلق ہے، آپ تو میں ایک ہی ہیں سارے اندر سے۔ خیر ہے، کوئی گل نہیں، تسی ضرور بولے، ہو سکتا ہے باقی بھی کسی قسم نال سے بھی شامل ہوتے رہے۔ اللہ نے سب کو کتاب نہیں دی، حکمت سب کو دی ہے۔ حکمت نہ ہو قرآن گمراہی بنتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اب بتا، جن پہ قرآن آیا تھا اس مصطفیٰ نے چاہتے ہوئے صحابہ سے کیا کہا تھا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کن سے کہا؟ صحابہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کن سے کہا؟ صحابہ سے۔ ہم پہ الزام ہے کہ تم صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا تمہیں ہضم نہیں ہوتا اور سبحان اللہ، کرتے ہیں۔ صحابہ سے کہا تھا، صحابہ دو چیزیں ہیں، اللہ نے بھی دو دی تھی، میں بھی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا یہ کام کیا کریں گے؟ فرمایا اب تک تو صحابہ ہو، گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزوں کا دامن ہاتھ میں رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کروں جی آپ سے، آپ سارے بولنا جی سارا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر صحابہ میں گمراہی کا خطرہ موجود ہے، 14ویں صدی کے ملاؤں میں موجود نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر ٹیبل بھی شیشے کا رکھے ہے، ٹوٹی نہ جاوے یار۔ اے ذرا سمجھو، ذرا ہاتھ ذرا تونوں بج رہے ہیں، ذرا بیٹھو ہلو ذرا۔ صحابہ کا ذکر ہے کہ صحابہ نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ہونا پتہ کیا چاہیے تھا؟ آل تھوڑی تھی، اصحاب زیادہ تھے۔ سبحان اللہ،
سید خدا حسین شاہ صاحب، آل تھوڑی تھی صحابہ تعداد کے حساب سے، اصحاب زیادہ تھے. ہونا چاہیے تھا 4 بندوں کو گھر میں بٹھا کر کہتے تھے میری آل بات سن لو، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اصحاب ہیں. سبحان اللہ. چلو کم از کم ساڑھے 8 جانے بھی سیدھے ہو جاندے، کوئی ایک تو ثبوت رہتا نہ جی نہ کوئی. اب دیکھ لو آل کو سمجھایا ہے اصحاب کے ساتھ سیدھے رہنا. حامد رضا سلطانی کی طرح مسکرا بھی پڑے تو میں سبحان اللہ ہی سمجھوں گا. سبحان اللہ. کس طرح کم از کم مسکرا بھی دے، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے کی بتا دیتی ہے بات کدھر جا رہی ہے. 4 بندوں کو بتا دیتے صحابہ کے ساتھ سیدھے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، تم گمراہی سے بچے جاؤ گے. جہاں گمراہی کا خدشہ تھا نا، سبحان اللہ. کافر بناؤ جو مرضی کہو، جہاں خطرہ تھا وہاں کہا. ڈاکٹر سانس کے مریض کو چاول کہتا ہے نہ کھاؤ، پرہیز وہ کرتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جائے، جس کے پاس جس کا خطرہ ہو اسے کہتا ہے یہ نہ کھانا یہ کھانا. 4 بندوں کے درمیان بات ہوتی، تیری ساری زندگی سمجھ جاتی ہے، تو کہتا دیکھو یہ حدیث ہے، اصحاب کے ساتھ سیدھے رہنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ سیدھے رہو گے تو کل فوج کوثر تک تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہوگے. جہاں خدشہ تھا وہاں نہیں کہا، جہاں خدشہ تھا وہاں کہا، وہاں گمراہی کا خطرہ تھا، یہاں تو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا تھا. میں نے جناب پورے سال کے پروگرام آپ کے لیے چھوڑے ہیں، آپ سوتے ہوئے مت سنیے گا، جاگ کے سننا. جہاں خدشہ تھا کہاں تم تھے بدو، تمہیں صحابہ میں نے بنایا ہے. آپ چاہتے ہو قیامت کی صبح تک گمراہی تمہارے نزدیک نہ آئے تو یاد رکھو ایک قرآن ہے، ایک خاندان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سارے ایک قرآن ہے، ایک خاندان ہے. کون سا آقا کہا قرآن ملے گا تو اہل بیت کے خاندان سے ملے گا، خاندان اہل بیت ملے گا تو قرآن سے ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حاضری. گمراہی سے پھر وہ بچا جو اس خاندان کے ساتھ سیدھا رہا. غلامہ کی نوں کیا کراں کس نوں آکھاں، پیسے نہیں چاہیے توجہ چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. پیسے شاہ صاحب کو میں کچھ 30-40 ہزار کرنا میں بات کرتا ہوں. ہاں تسی آپ دسو، تسا بھی تو ریٹ دسنا ہے نا سارا، ہماری نہ جامع بولتے باقی بات چاہ کر ٹھیک ہے بسم اللہ. کہتے نہیں کہتے نہیں. سبحان اللہ. ابھی دے دے. سبحان اللہ. اس طرح مسکرا کے سنا بابا جشن سنے تھوڑے جاتے ہیں منائے جاتے ہیں. آپ جشن میں بیٹھے ہیں ذرا، میں سمجھ سکتا ہوں سمجھ کی گرمی بڑی ہے، کچھ ہماری گرمی بھی اس میں شامل کر لیں. بسم اللہ. صحابہ قیامت تک پھر اللہ پاک نے دے دیا. حاجی صاحب جو اس خاندان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ سیدھا رہا وہ صحابہ کس طرح جو قرآن کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جو سیدھا رہا وہ صحابی رہا. سبحان اللہ. جو سیدھا رہا وہ نور بن گیا اور جو الجھ گیا وہ نار بن گیا. حق کے انت قسیم الجنہ والجنہ. سبحان اللہ. آپ سے زیادہ تو یہ وجد میں آ گیا. سبحان اللہ. زیادہ بھوک ہو جلے تو بندہ پھٹ بھی جلتا ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی ایک حدیث پاک وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کافی سالوں کی قبض ٹوٹ جائے گی اس ایک حدیث پاک کو سن کر. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی، کیا فرمایا؟ یا علی
میں ایک جگہ پہ پتہ نہیں مجھے اب تو یاد بھی نہیں رہا خطاب کر رہا تھا مجھے کہا فاروقی صاحب آپ بھی یا علی میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے کہتے یا علی شیعہ کہتے میں نے کہا شیعہ تو اور بھی بڑے کم کر دیں کہ وہ بھی چھوڑ دیں میں نے کہا چلو ایک بات بتاؤ مولانا صاحب کی پوری بڑی پوری تھی میں نے کہا علامہ صاحب سے قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی دسی چیٹا سوٹ کیوں پایا ہے توجہ ہے جی ایک سوٹ کیوں پہنا ہے کہتا سنت سمجھ کے میں نے کہا مسواک کیوں لگائی ہے مسواک تو تجھے سارے سمجھ گئے ہو سارے سمجھ گئے ہو مسواک تو مسواک کیوں لگائی ہے کہتا سنت سمجھ کے میں کل تھلے پیلے رنگ دی جُتی کیوں پائی ہے سانو تو حدیث پیلے رنگ کا کدے نہیں لگی اللہ جو دو سیوں کو جوتے پہنائے گا وہ پیلے رنگ کے ہوں یہ تو حدیث ہم نے پڑھی ہے میں نے کہا یہ جو رنگ برنگے روپ آپ نے دھار رکھے کس لیے کہتے جی سنت سمجھ کے میں نے کہا سنت کی تعریف بتائیے کیا ہوتی ہے سبحان اللہ سنت کی تعریف کیا ہے کہتے جو کام مصطفیٰ کرے ہمارے لیے سنت میں نے کہا قرآن پہ ایک طرف تو ہاتھ رکھ دوسری طرف میں رکھتا ہوں بتا مصطفیٰ نے کتنی بار کہا یا علی کہتا جی پتہ نہیں میں نے کہا 72 مرتبہ سے زیادہ تو میں بتا سکتا ہوں تو مصطفیٰ کی میٹھی سنت سمجھ کے یا علی کہتے ہیں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی میں کسی کا بھائی بن کے آیا نہیں سبحان اللہ مصطفیٰ کو کوئی بھائی نہ کہے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم تو اٹے جو کوئی پیو بھی نہ آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ تم میں سے کوئی مصطفیٰ کو باپ بھی نہ کہے جب باپ بھی نہیں کہہ سکتا تو بھائی کیسے کہہ سکتا اب سمجھ آئی ہے یہ فکر کہاں سے آئی تھی مصطفیٰ ہم بھائی بھائی ہیں وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی سبحان اللہ بنانے والے نے کہا نہیں کہنا یہاں بھی بھائی نہیں کہنا اچھا قیامت کے دن تو المسلم واخو المسلم ہوں گے نا بھائی ہوں گے کہا نہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ قیامت کے دن کوئی بھائی نہیں ہوگا سبحان اللہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہنا کل قیامت کے دن تمہارا بھائی جو ماؤں بچو جب میں وہ بھی نہیں ہوگا اور کہ میں سمجھاؤں وہ بھی بھائی نہیں ہوگا پھر کہا کسی کا نہیں ہوگا مصطفیٰ کا ایک ہی بھائی ہے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ ایک ہی بھائی ہے فرمایا دیکھ علی دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی علی ہے بھائی علی علی ہے علی ہے علی اہل سنت کی ساری تفاسیر ایک کتاب پڑھ لیں گے شیخ الاسلام کی سیف الجلی علی منکر ولایت علی اس میں بھی لکھا ہے تفسیر نصفی میں بھی ہے حضور علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی کون سی غدیر پہ بھی کون سی پڑھائی تھی زور دا بڑا کام نہیں چھاٹ دیو تو گل ایک علیحدہ ہے وہ بندہ نہ پڑھے تو بابا اپنی نماز کا خود جواب دے ہے نا میں ویسے بات کر رہا ہوں وہاں بھی ظہر تھی یہاں بھی ظہر ہے حضور نے ظہر کی نماز پڑھا لی باقی سارے اپنی اپنی نمازوں میں مصروف تھے ایک سائل آ گیا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے صدا دے دی اللہ کے نام پہ کچھ دو سبحان اللہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ توجہ دے دو اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ کچھ دو اللہ والے سارے ہی اللہ کی نماز پڑھتے رہے میں نوکر جی اللہ والے آپ نہیں کہتے اللہ والے ہو کہ آپ نے تو سامنے تو میں کہا خدا دا واسطہ مان اللہ والے تو یہودی بھی ہیں ہمیں جب بھی کہہ محمد والے ہو کہ آپ نے تو سامنے اللہ والے کسی اور کی پہچان ہے بھائی
ہم سارے جو سارے مقام پا گئے ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ نہیں مصطفیٰ کے ساتھ قدموں کے ساتھ بیٹھے رہے تو اللہ نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ والے نماز پڑھتے رہے، وہ بھی تو اللہ والا ہی تھا، اس نے کہا پھر دیو اللہ کے نام تے کچھ دیو نہ ہلیا کوئی، سارے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے تیسری بار ایک لفظ کہا جی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں کر لیں، میں لفظ نہ دکھا سکوں اس منبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اس نے تیسری بار ہاتھ نیچے کر کے کہتا واہ مولا تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا تھا پھر بھی کسی نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ نہیں ہے اصل میں کیا کریں، مسجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہے نا، مسجد اس کی ہوتی ہے، دو چار مسجد دے مارے بابے ہر مسجد سے مسلط ہو گئے، جنہ نواں گھر نہیں ٹکن دے وہ مسیتی آ کے سارا غصہ کرنے بچہ آ جا کڑو شوبہ پہلے آپ نکال دیتے ہو پھر آپ تفیز دیو جی بچہ نہیں آتا کیویں آوے، اس بابے نو مار جس پجایا ہے پہلے دے خدا کا خوف کرے۔ یہ مسجد بریلویوں کی، وہ دیوبندیوں کی، وہ وہابیوں کی، وہ شیعوں کی، اللہ والی کون سی ہے؟ شاہ صاحب جب یہ بولے تو مجھے بتائیے میں اگلی بات کروں، اللہ والی کون سی ہے؟ اس فرشتے نے کہا مالک تیرے حبیب کی مسجد میں، میں نے کہا ہر مسجد کے بعد لکھا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد قبلہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا مالک اس نے کیوں کہا ہر کوئی بناتا میرے لیے ہے مگر میں اس کو کہتا ہوں اپنا جس میں میرے حبیب کا پیار ملے، سبحان اللہ، جس میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے خلاف منصوبہ بندی ہونا، وہ مسجد میں یہ حدیث عام بن جاتی ہے، حضور کے صحابہ نے جا کر وہ مسجد مصطفیٰ کے جانے سے پہلے گرا دی۔ مسجد زلال کا ذکر ہے اللہ نے قرآن میں رکھا۔ بسم اللہ ہے توجہ آگے بسم اللہ۔ جب اس نے تیسری مرتبہ اتنا لفظ کہا، سن تو سارے ہی رہے تھے، مولا کائنات بھی سنی رہے، کائنات کا والی بھی سنی رہا تھا نا، جیسے اس نے کہا نا تیرے حبیب کی مسجد، تبری میں حالت رکوع میں انگوٹھی اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا علی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بھکاری کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی، اور لوہے دی نہیں آئی، اتنا تو اس میں تھا نا، اس نے دی، آپ نے دی، اس کا پھینکی نا، وہ لے کے چلا گیا، کائنات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنا سمجھا جی آپ سلامت رہے، آپ جیسوں میں پڑھنے کا پرانا عادی ہوں میں، لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں، اتنا تو میں حلال ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ تو چلا گیا، سرکار یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کہا دیکھ میرے مالک، موسیٰ نے تیری بارگاہ میں ایک لفظ کہا تھا، دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ میرے مالک میری زبان کی گرہ کھول، میرا سینہ کھول۔ آگے کا لفظ ہے جی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے ایک وزیر بنا، میرے لیے وزیر بنا، ایک وزیر بنا۔ آپ توجہ اگر ایسے دیتے ہوں تو میں ایک بار دروازے سے ہو کے آؤں، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے آپ دروازے میں آنے والوں کو توجہ دیں تو میں محبت کے ساتھ ادھر سے ہو کے نہ آؤں ایک بار۔ خوش رہے یار، آپ کے ساتھ یہ محبت کا ایک تعلق ہے، انہی باتوں نے تو مجھے ہزارہ میں رہنے نہیں دیا۔ وہ کہہ کہ مرکز کو جی انہوں بدلے ہو جی، تو مرکز والا بھی دیکھا زیادہ علی علی کرتا ہے مسلمی ہٹ کر لو، میں اس بار میں جو سائیں میں کہا چلو شکر ہے، یہ سارے سیون شریف والے علی علی کرنے والے سارے میرے مقدر میں آ گئے۔ خیر ہے، میں نے کہا 2 مہینے رکو، تسی مجھے شکایت نہ کی تو پھر آگے ہو جاؤ۔ اب جو بات آپ سے عرض کرنی ہے نا، آپ نے نا اللہ کے حضور عرض کر کے کہا میرے مالک ہارون نے کہا تھا مجھے ایک وزیر دے، وہ ہارون، تو نے میرے موسیٰ کی بات قبول کر لی تھی، مگر دیکھ میرے مالک وہ کلیم تھا، میں حبیب ہوں۔ سبحان اللہ، کلیم کی بات تو نے مانی ہے، اب حبیب کی بات مان۔
میری بھی زبان کی گرا کھول، جو موسیٰ کے لیے کیا تھا وہ کر، مجھے بھی ایک وزیر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب یا علی، آپ سارے سادات میرے ساتھ ایک جملہ بولو گے، قیامت تک گواہی ہو جائے گی۔ کتنے وزیر مانگے؟ ایک وزیر مانگا قرآن سے، وزیروں کی فوج نہیں مانگی، ایک مانگا۔ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آپ سلام آپ کا ہاتھ سبحان اللہ، جو میری حاضری قبول ہو، ایک وزیر، اور ساتھ میں نشاندہی کی، خود نہ بنا، میری مرضی کے مطابق جو وزیر بنا وہ علی ہو۔ یا علی، یا علی، اس کو ہارون دیا تھا، مجھے علی عطا کر دے، اللہ نے علی عطا کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے جبریل آ گیا، آ کے کہتا ہے حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ مجھے ایک وزیر عطا کر وہ علی، انما ولیکم اللہ، اللہ کا آپ سب بیٹھے ہو، اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولایت ایسی چیز ہے، اللہ خود کو اللہ نہیں کہہ رہا، ولی کہہ رہا۔ سبحان اللہ، تیرے مولویاں نے ولی کا معنی دوست ہے، میں کہا بٹھی دیکھی کدے اپنی، ہر جگہ پہ تو نے معنی دوست کر دیا ہے، تو جب نکاح خواہ کے کہتا ہے بیٹی کا نکاح ہو تو وہ نکاح خواہ کہتا ہے اس کے ولی کو بلاؤ۔ اللہ، میں شاہ صاحب کی بلا کیوں کہوں، اس کے ولی کو بلا، تب مانا کر دوست، تیری غیرت کا جنازہ نہ نکلے تو اس کا مطلب ہے آپ ہی میں جیون جوگی، آپ ہی میرے بچے جین، وہاں مانا دوست، وہاں مانا وارث، یہاں مانا دوست، اس کے ساتھ تعلق ہو تو دوستی کا ہے، دوست ہے تو بڑا تیرا شوق ہے کہ تم اس کا یار بنے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ نے سب سے پہلے کہا پہلے میری ولایت ہونا، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا مالک خود کو ولی کیوں کہا؟ کا کچھ ہوں گے جو گاڑیوں کے پیچھے علی وارث لکھوائیں گے، سبحان اللہ، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوگا علی وارث، کئیوں کو بیماری لاحق ہوگی، پھر شیعہ تو نہیں، علی وارث کہنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا پہلے مجھے تسلیم کرو، میں وارث ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، جس نے کہا سارا کچھ ہی اللہ، بس اللہ ہے، اس سے کہہ پھر اللہ اس بات کہتا ہی نہ، بس مالک تو ہی ولی ہے نا، کہا نیچے کر رسول، اس کا رسول بھی ولی ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ، رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ نبوت کا مرتبہ ولایت سے بڑا ہے۔ رسول کہہ کر پھر کہا یہ بھی ولی ہے تمہارا، کیا مطلب ہے؟ نبی وارث کہہ لو تو مشرک نہیں بنتے، مومن ہی رہتے۔ سبحان اللہ، بے شک، میں اور آسان کرتا ہوں، میں اور آسان کرتا ہوں، اللہ کو وارث مان لو تو ٹھیک ہے، مسلمان ہی رہتے ہیں، نبی کو وارث کہہ لو تو بھی کافی حد تک مسلمان رہتے ہیں۔ مالک پھر بس یہاں تک نہ کہا نہیں والذین آمنوا، بے ایمان بندہ وارث نہیں ہوتا، جس کے سینے میں ایمان ہو وہ وارث بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پیر نہیں چاہیے، اور خدا کا واسطہ مانو، ولایت کے لیے دربار ہونا شرط نہیں، ولایت کے لیے کردار ہونا شرط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں قبول، دربار ہونا شرط نہیں ولایت کے لیے، جن کی درباریں نہیں بنتی وہ ولی نہیں ہوتے۔
ولایت کے لیے کردار ہونا چاہتا ہے. حرامیوں والا کردار ہے یا حلالیوں والا کردار؟ کردار بتاتا ہے. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کہنے سے قبیلے کا پتہ چلتا پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے. یہ ابو جہل کے قافلے سے ہے یا محمد کے قبیلے سے؟ ورسول والذین آمنوا، ایمان والے بھی. مالک میں نے تو کہا تھا علی کو وارث بنا، مجھے ایک وزیر دے. میں محبوب آگے وہی بات آ رہی ہے، سارے تمہارے وارث ہیں، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، مگر بالخصوص جبریل آیا ہے. وہ وارث ہے تمہارا الذین یقیمون الصلاۃ، سبحان اللہ، وہ وارث ہے جو نماز بھی ادا کر رہا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات بھی دے رہا ہے، اور ہے بھی رکوع کی حالت میں. سبحان اللہ، اب ایک بات اور ہے جی قبلہ، آپ جتنے بھی صاحب صدقان ہیں، آپ سارے جی، آپ معززین سارے، مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھ کے دی تھی، فروقی صاحب چار اللہ کسے مدرسے جا کے پڑھ لیں دو، عالم نہ بن دو. میں کہی آگے میں نے کیا دیا، کیا کوئی ایسی بات ہوگی؟ کہتے پتہ بھی تھا وہ جو آیا تھا وہ کون تھا، اور جس نے انگوٹھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور پتہ بھی ہے تھا کون. میں نے کہا جی قرآن تے ہاتھ رکھوا لو، اللہ دی قسم میں نہیں پتا کون تھا. سبحان اللہ، کون تھا آپ کو پتا ہے مولانا؟ کہتے جی پتا ہے. میں کہا شکر کرو کوئی سچی گل بھی دس چھڈوا دے. اور کہتے ہیں فروقی صاحب آپ نے باپ کا بتنگر کوئی آپ سے بنانا سیکھے، وہ فرشتہ تھا. سبحان اللہ، وہ کون تھا جی؟ فرشتہ تھا. میں کہا مولوی صاحب جی نے نکاح تو پہلے پڑھان تو پہلے سائن لے لیتے ہو، سائن لکھ کے نہ لکھ کے مجھے دے دو، سائن کر کے دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں گیا تیری یہ بات پہنچاؤں گا. میں نے تو نہیں پڑھا فرشتہ تھا، تم کہتے ہو تو ہم تو مان لیتے ہیں نا. ہمارے قائد نے ہمیں الجھنا نہیں سکھایا، ہمیں سلجھانا سکھایا. میں نے کہا جی بتائیے آپ لکھ کے دے سکتے؟ کہتے لکھ کے دے سکتا. وہ فرشتہ تھا، اس نے خیر لکھنے کے تو کی دینا تھا، اس نے لکھ کے تو کی دینا تھا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا پھر ایک بات ہے، اگر تو آپ کہیں وہ فرشتہ تھا قبلہ، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر تے ملنگاں دا عقیدہ، پھر تو عقیدہ ملنگوں والا پھر نکلا. آپ کو پتا ہے جب بندے کو جا کے ٹھا لگے نا وہ دی کھٹی چ کھرک ہوندی ہے. تجھے کھرک کے نہ دے آخدا وہ کہ میں کہا پھر مولانا تجھے ماننا پڑے گا، اور سجاد کے مان پہ پلنے والے ظالم تجھے بتانا پڑے گا کہ جس کے در پہ فرشتے بھی بھکاری بن کے آئے وہ علی کا گھر ہے. سبحان اللہ، بسم اللہ جی ایک بات اور ہے. سارے کہتے جی باقیاں نو نہیں مندے ہو. وہ ایک احمد علی حاکم نعت لکھ بیٹھا بیچارہ، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وقار نہیں، اس نے لکھ دی. وہ کئیوں کو پیچس کے مروڑ اٹھے ہیں. علی باج اخیرہ تو مسئلہ حل ہو گیا، اب علی ورگا آ جائے. وہ جی سارے کو میں نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو کہے سارے ہی کو جائے. میں شیعہ نہیں ہوں جناب، شیعوں کو تو کہو گے غلو کرتے ہیں، میں تو کم از کم تمہاری صفوں میں بیٹھا ہوں، کم از کم ہم پہ تو یقین کر لو. اللہ نے سارے تو ایک جیسے رسول نہیں بنائے، صحابہ ایک جیسے کیسے بنائے؟ رسول ایک جیسے بنائے ہیں نہیں. قرآن کا تل کر رسول فتقنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے میں نے کسی رسول کو فضیلت دی ہے، کسی کو کم بنایا، کسی کو زیادہ بنایا. سبحان اللہ، لے کے آئے ہیں وہ ایک جیسے نہیں، سب کو ایک جیسے کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا چلو آؤ ایک جیسے والی بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے بحث نہیں کرتا آپ جی، میں نے کہا بحث نہیں کرتا، مجھے مصطفیٰ کا وہ فرمان یاد ہے
فرمایا علی اتنا پاک ہے، 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 علی اتنا پاک ہے سبحان کہ اللہ۔ حالت جنابت میں بھی ہو تو مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے یا علی، سمجھ یا آئے، سمجھ آئے۔ یا علی۔ میں نے کہا سمجھ آئے۔ کیا بات اگر علی ورگا کوئی اور ہے، مصطفیٰ نے سارے دروازے بند کر دیے، میں مسجد نبوی سے نہ گزرو۔ کیوں آقا؟ ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔ فرمایا اپنے ہو پر کسی وقت پلیت ہوندے ہو، کسی وقت پاک ہو۔ کسی وقت پلیت ہوتے ہو، نہیں سمجھ آئی میں کیا کروں؟ میرا لفظ واپس کرو یار۔ کسی وقت پلیت ہوتے ہو، کسی وقت پاک ہوتے ہو۔ علی وہ ہے جو پلیت نہیں ہوتا، جنابت کی حالت میں بھی ہو تو پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری شاہ صاحب آپ کے لیے ایک لفظ کہوں گا، جس کو جنابت پلید نہ کرے چوتھا نمبر کیسے پیچھے کر سکتا ہے؟ تو چوتھے نمبر پہ رکھ، علی کا کل بھی پہلا نمبر تھا، علی کا آج بھی پہلا نمبر۔ علی کا پہلا نمبر۔ مولانا صاحب اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو، مسجد چھوٹی شے ہے، کعبہ بڑی شے ہے، جو آیا ہی کعبے میں ہے مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ نبی نے کہا تھا روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نواز دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا چاکیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کہ کعبہ علی کا ہے تو عرش مصلی حسین کا۔ نبی کی زبان پہ یقین ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا تجھ سے تو ایک عام امتی میرا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تجھ سے تو ایک عام بندہ مومن کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ کعبے کی شان تو عام بندے سے زیادہ ہے بھائی۔ اس لیے سرکار کی سنت ہے، آج امام نماز پڑھا کے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو منہ کس طرف ہوتا ہے اس کا، اور جب نماز پڑھا لیتا ہے تو پھر منہ کدھر کرتا ہے؟ مقتدی کی طرف۔ بتا یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں تو کس کی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ نماز میں تھا، اب اللہ کے بندوں کی طرف منہ کر، ادھر سے منہ پھیر کے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا حضور کی سنت ہے۔ آپ کی طرف منہ ہو جائے تو سنت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی طرح منہ ہو جائے تو سنت پوری ہو جاتی ہے، علی کی طرح منہ ہو جائے تو بندہ شیعہ بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ میں نے کہا کدے اگا پچھا بھی دسنا، اگلا پچھلا بھی بتا سکتا۔ کب آئے تھے ابو ہریرہ مسلمان، کب ہوئے تھے بتا، تاریخ بتا، نہیں تو میں بتاؤں۔ جس دن خیبر فتح ہوا تھا ابو ہریرہ ان سرداروں کے ساتھ آئے تھے۔ جتنا عرصہ حضور تک وصال تک رہے، بتا حدیثیں زیادہ کیسے مروی ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات غلط ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے مروی۔ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے علی سے سب سے زیادہ حدیث۔ سوال کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ کا آیا، حضور نے آدھا پیا، آدھا رکھا، ابھی آدھا پی رہے تھے، گھر سے آواز آ گئی، پاک بیویوں میں سے کسی نے آواز دے دی، حضور کو پیالہ رکھ کے گھر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کھانے پینے کے شوقین تھے، یہ بھی شان ہے ان کی، کھانے پینے کے شرائط دیکھا مصطفیٰ کا ہے تو حضور نے بھی تو یہ سارا رزق ہمارے لیے ہی مانگا ہے، لگایا ہوا تو پی گئے۔ وہ ایک حضور کا بچا ہوا پیالہ پینے سے
اتنی ہوئی کہ سب سے زیادہ اہل سنت کی حدیثیں ابو ہریرہ سے مل گئی. اگر ہاضمہ درست رہے جو بچا ہوا دودھ پی لے وہ اس مقام پہ جاتا ہے، تو جو زبان مصطفیٰ چوس کر آنکھ کھولے. سبحان اللہ. نسلیں کہیں گی کہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری تھا جس نے کتاب چھپوا کے امت کو دے دی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا 300 نہیں 12,000 روایتیں ہیں مولا کائنات سے. سب سے زیادہ حدیثیں مولا کائنات سمجھ لی. میں بالکل اختتامی جملوں کے قریب آ رہا ہوں، بڑی توجہ. کعبہ بھی مکرم ہے. لوگ کہتے ہیں کعبے میں فضیلت ہے، میں نے کہا نہیں، کعبے کو فضیلت ہے. شاہ صاحب بیٹھیے گا، شاہ صاحب تشریف رکھیے گا. کعبے کو فضیلت ہے کیونکہ کعبہ بھی مکرم ہے تو علی بھی مکرم ہے، کعبہ محترم ہے تو علی بھی محترم ہے، کعبہ عظیم ہے تو علی بھی عظیم ہے. کعبے کو بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو علی کو گود میں اٹھانے بھی تو اٹھانے والے بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دیکھتے رہے. ہر چیز ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ علی خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا علی کے گھر سے ملتا آتا. بے شک شیر جلی یاد آیا، حرص جہاں روح ازاں حق کا ولی یاد آیا. قبلہ شاہ صاحب جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا تو مسکراتے ہوئے کعبے کو علی. بڑا اعتراض ہے تم پر. میں نے کہا آؤ، تو کہتا ہے نا علی ورگا، ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں، سائن کر کے دے دیتے ہیں. علی ورگا زمانے تے بنانے والے نے بنایا ہی تو لائے گا. بے شک. سبحان اللہ. اعتراض کس بات کا ہے؟ اعتراض صرف کعبے میں آنے پہ ہے. صحابہ نے ممبر چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، حضور نے چھوڑا تو صحابہ نے بھی چھوڑا. اللہ کا واسطہ مانو، یہ کن چکروں میں ہم آ گئے. یاد رکھنا اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے کسی مذہب کا ہونا بھی ضروری نہیں، شرط نہیں ہے. اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ رگوں میں خون حلال کرو، بس اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. چونکہ بیویاں سن رہی ہیں، میں بہت ساری باتیں کلوز کر گیا. ایک بات کہتا ہوں کہ یا محبت کرو یا عداوت کرو، ظالموں ایک تو راستہ چھوڑو. یہ دو رنگی کس بات کی؟ یا محبت کرو یا عداوت کرو، ظالموں ایک تو راستہ چھوڑ دو. کیوں اتارا ہے اس نے اپنے گھر میں علی کو؟ یا علی چھوڑ دو یا خدا چھوڑ دو. علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا. مولا علی یا علی. آئیے ایک حدیث پاک ہے، اس کو سن لیں. امام دارقطنی نے الافراد میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے. فرمایا علی گناہوں کے بخشنے کا دروازہ ہے. یہ کہیں گے دو چار ہاتھ اٹھانے والے کہیں گے تو آپ کہیں گے انہوں نے گل ہے، اہل سنت کی آواز ہے. افسوس یہ ہے کہ تو اہل سنت میں رہا نہیں، تو نے اپنے فرقے بنا لیے. فرقوں میں نہیں آنا، اسی جماعت میں رہنا ہے. پھر مشہور محدث ہیں اور فقیہ علامہ محب تبری، انہوں نے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ والمبشرہ، عشرہ مبشرہ کی شان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا بھی ایک حوالہ ہے. امام دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی المناقب کے حوالے سے، اس میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں. اب یہ ساری حوالے جاتے ہیں اہل سنت کے لیے. آپ کو بتا کے کیا بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال. سبحان اللہ. ابھی آدم نہیں بنے، ابھی آدم نہیں بنے. یہ اسی کو جشن کہتے ہیں جناب. علی آپ کو تو کعبے سے قبول نہیں، میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے تعلق کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں حضور کی تخلیق. اگر آپ کی بات میں بھی یقین نہیں تو پیچھے کلمے کا کیا کرو گے؟ فرمایا میں اور علی
تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ کے حضور ایک نور کی موجود میں سجدہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں آپ کو جو سیرت پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تسی ایسے ہو جی اور یہ خوش رہو جی، اے کوئی 2-4 بندے اگلے سال تک ہنسانے کا ول سکھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو مولوی پتہ ہے کیا سناتا ہے؟ سب سے پہلے بچوں میں علی اسلام لائے۔ میں کہا تیرے بچیاں نو تے مرن تو جمن تو پہلے بھی اسلام قبول ہوندا ہے۔ حدیث پاک ہے سید فدا حسین شاہ صاحب سے پوچھ لیں، علامہ حامد رضا صاحب بیٹھے ان سے آپ پوچھ لیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سرکار نے فرمایا کل مولود، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ عیسائی کا بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے بالغ ہونے تک نہیں ہے، توجہ جی۔ یہودی کا بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے ماحول کافر بناتا ہے، ماحول بے شک بے شک ماحول کافر بناتا ہے۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہے، ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اندر سے تکلیف کیا ہے ساری سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا تم آدم کے بیٹے ہو، میں اور علی آدم سے بھی پہلے کے۔ سبحان اللہ، رکھ لیں اپنے پاس جناب، آہستہ اپنے پاس رکھ لیں۔ یا بولیں کہ چپ رہے، خیر ہے، درمیان والا کام نہیں چاہیے، ہم امتحان پسند لوگ ہیں۔ یا بولو یا چپ رہو، اور بولو تو پھر اتنا بولو کہ اگلے سال تک کوئی نجیب اللہ کی صدائیں، علی علی کی صدائیں دیتی رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ہم آتے رہے، آدم کی تخلیق جب ہوئی تو سلب آدم میں رکھے گئے۔ پھر فرمایا پھر اللہ نے اس کو 2 جز میں کر دیا، ایک جز علی ہے ایک جز میں۔ ہم ملیں تو کل بنتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اب ذرا بیٹھیے گا جی، ذرا پیاس بھی لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پیاس برداشت کریں۔ آخری ایک حدیث پاک ہے سن کے آپ سے سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا علی اور میں، ایک جز وہ ہے ایک جز میں۔ اکیلا نبی مان کر تو نے مصطفیٰ کو بھی نہیں مانا، کل تب مانے گا جب دونوں کو کل مانے گا۔ ایک جز دونوں جز ملے، اجزاء ملے تو کل بنتا ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ حنفیوں کا ایک مفتی اعظم قسطنطنیہ کا گزرے ہیں سید سلیمان حنفی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ علامہ دہلوی نے الفردوس میں لکھا ہے۔ سلمان فارسی کہتے یہی کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے تھے 14,000 سال پہلے، فرمایا ہمیشہ رہے، پھر پاک سرگوں میں آتے رہے۔ آ کر سرگ پاک نہیں کیا، نہیں بات سمجھے ذرا، آ کر جس سرگ میں آئے وہ سرگ ان کی وجہ سے پاک نہیں ہوا۔ اللہ نے پہلے سرگ پاک کیا، پھر اس سرگ میں مصطفیٰ مرتضیٰ آتے ہیں۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں، کیونکہ ابو طالب وہ ہے جو پہلے سے کلمہ پڑھ کے آیا ہے۔ یہ وہ سرگ ہے جو آ کے پاک نہیں ہوا، جو پاک ہو کر آیا۔ عبداللہ کلمہ نہ بھی پڑھے تو عبداللہ کلمے کا محتاج نہیں، کلمے کا وہ محتاج کرے جو پہلے پلید ہو بعد میں پاک۔ اگر سنی ہو تو جو تمہارے نزدیک ہمارے نزدیک پہلا خلیفہ ہے، یہ لا یجوز احد عن الصلاۃ الا من کتب له علی الجواز، یہ حدیث نہیں ہے، یہ فرمان ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا قیامت کے دن پل صراط سے کوئی بھی بندہ، سبحان اللہ، حاجی صاحب لفظ ہونا چاہیے تھا کوئی بھی امتی، امت مصطفیٰ کی بات نہیں، پہلوں کی بات بھی ہے، کوئی بھی بندہ تب تک گزر نہیں سکتا جب تک علی اس کو لکھ کے پرچی نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواز دے جواز۔ آپ بس سے ٹکٹ بھی لینا تو وہ ٹکٹ کی صورت میں، جواز کی صورت میں آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ سے چیک کرا کے کہے جواز کے میں تیرا سیٹ تے بیٹھنے دا، آپ کہتے ہیں اب ایک کو تھوڑی ٹکٹ دیتی ہوئی نمبر اتنے لکھے آ جائے۔ بات سمجھے؟ یاد رکھنا پل صراط
جب تک علی لکھے نہ دے کوئی پاک نہیں کر سکتا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. سبحان اللہ. آخری حدیث پاک ہے جس پہ بات ختم کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اہل سنت کی تاریخ میں بہت کم لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہونا. اپنی ساری توجہ ادھر لے آئے. میں زیادہ سے زیادہ اسی حدیث کو بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اس کا پہلے حوالہ لے لیں. امام کمال الدین ابی سالم محمد بن طلحہ، یہ حنفی نہیں ہے، یہ شافعی ہے. شافعی ہے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور مولا کائنات بیٹھ کر اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واز کی محفل تھی، اجتماع تھا. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سوید بن نوفل ہلالی. ہلالی، ہلالی نہیں. تسی ضرور نہیں حاصل، بڑی مہربانی یار. میں حساس آ کے تقریر کرنا کیا کرا. حضور دی اہل دے بیت اطہار دا بھنڈ جو ہویا نا، مسخرہ جو ہوا، اس لیے مسکراتے مسکراتے سنا کریں، کیونکہ مسکرانا سرکار نے فرمایا تھا. صحابہ نے آ کے عرض کی آقا پتہ نہیں چلتا، داڑھیوں کے سائز بھی پورے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. فرمایا بس دو کام کیا کرو. پہلا حضور فرمایا ذکر علی چھیڑو. دوسرا کہا نظریں نیچی نہیں کرنی، آس پاس دیکھنا ہے، چہرے چیک کرنے ہیں. آقا کیا ہوگا؟ فرمایا علی کا ذکر سن کر جو مسکرائے سمجھ لینا مومن ہونے کی. سبحان اللہ. حق حق. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. چار بندیاں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو پھر اس طرح یہ میں ڈری گاہ نہیں دیکھتی، اس طرح دیکھ رہے وہ. میں کہا مارے ادھر بیٹھ، میں قرآن پڑھنے. اللہ بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب کا، جنہوں نے جاتے جاتے اپنی امت کو اپنی جماعت کو ایک بات بتا دی کہ حضور جاتے ہوئے جو ولایت دے گئے تھے نا، وہ دوستی والی نہیں، وراثت والی وارث ہے. یہاں مولا کا معنی وارث ہے. شکر کرے. میں کہا چلو ہوں اپنے مولانا کی مان لو، ساتھ تو چلو مولانا ہی نہیں ہوں تو نہ ویکھو ان کے جی بس ہمیں تسی قتل کرنا ہے سانو، انج نہ ویکھو، انج ویکھو. اچھا محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ اقبال میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے حکم سے پہچان لیتے تھے. عمر بن عبد ود نکلا تو مولا کائنات نکلے. پتہ ہے سر مرتضیٰ کا تھا، امامہ مصطفیٰ کا تھا. سبحان اللہ. سامنے گئے عمر بن عبد ود کے قبلہ سارے جملہ سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. ایک جملہ ہے یہاں، ایک شاعر نے بڑا خوب ایک مکالمہ لکھا ہے. ادھر عمر بن عبد ود تھا، ادھر علی تھے، ادھر بھی تلوار تھی، ادھر بھی تلوار تھی. یہ مکالمہ عمر بن عبد ود اور علی کے درمیان نہیں، دو تلواروں کے درمیان ہے. دو تلواروں کے درمیان نہیں یار. ویکھو ذرا میرے حال ویکھو. آنے والے معززین کو خوش آمدید کہتے ہیں. میری ساری خطاب کا لب لباب ہے. دو مولا کائنات کی عمر بن عبد ود کی گفتگو نہیں، دونوں تلواروں کی. مولا کی تلوار کہتی ہے عمر بن عبد ود کی تلوار سے کہ تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسے. جناب ابو شاہ سے پوچھ جا کر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی، تو کرتی ہے صرف قتل، میں سوال ذہنوں میں داغتی ہوں، میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی ساتھ نسلوں میں چاہتی ہوں. علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے قتل کرتی ہے. میں نے کہا وہ تو تب قتل ہوا تھا، اب اولاد عمر بن عبد ود قدم قدم پہ قتل ہوتی ہے. علی کا ذکر چھیڑ دے، جگہ جگہ پہ قتل ہو رہے ہوتے. کتنے لکھے ہے، کتنے لکھے ہے؟ میں کہا اتھے لکھے ہے جتنے ختم لکھے، اتھے لکھے ہے جتنے ساری تیری تبلیغ لکھی ہے، اتھے لکھے ہے. تینوں اتھے تک کتنے دا فرق نہیں پتا چلتا. آؤ اہل سنت کو ماننے والوں، اہل سنت کا حوالہ. آخری بار سوید بن نوفل ہلالی کھڑا ہو گیا.
کھڑا ہو کر کہتا ہے امیر المومنین ایک بات بتائیے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خبر بھی ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے مروڑ تب بھی تھے، حادثہ خدا کی قسم مروڑ ختم کر دے. آپ کھڑا ہوا کہتا کہہ بھی جو منہ میں آ رہا ہے وہی کہے جا رہے ہیں، کیا خبر بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے اس کے جواب میں اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا فَالْتَفَتْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْغَضَبِ. مولا کائنات نے جلال بھری نگاہ سے اس سوید بن نوفل ہلالی کو دیکھا اور پھر کیا کہا؟ سَكَتَّكَ السَّوَاقِلَ وَنَزَلَتْ بِكَ النَّوَازِلُ. فرمایا تجھ کو رونے والیاں روئے، تجھ پر مصیبتوں کا نزول ہو. شاہ ابن الحبان الخبائث والمکشف، او مصدر کے بیٹے، پیپ توڑنے والے، او جھوٹے دیا پترا، او جھوٹے، تیرا باپ بھی جھوٹا تھا. اس کا مطلب ہے مولا کائنات اس کو نہیں اس کے باپ کو بھی جانتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا اللہ کے فلطور، یہ وقت اچانک ختم ہو جائے گا قریب. پھر غول بیابانی، جنگل کا کوئی غول تمہیں ہلاک کر دے گا. یہ بددعا دے کر مولا کائنات نے 95 جملے اپنی چھان میں کر. سبحان اللہ. آخر بات ہے جی، مجھے نہیں پتا زندگی میں دوبارہ کبھی ملاقات ہو کہ نہ ہو. انشاءاللہ ہوگی. محرم شروع ہونے سے پہلے میرے گھر کے باہر فائرنگ کروائی گئی. میں سندھ جاتا ہوں تو قاتل پیچھے ہوتے ہیں، بلوچستان جاتا ہوں تو قاتل ادھر ہوتے ہیں، آپ کے ہاں آتا ہوں تو راستے میں حملہ آور ہوتے ہیں. نہیں پتا زندگی کا کب دغا دے جائے اور شہنشاہ وفا سے ملاقات ہو جائے. مجھے نہیں خبر اس بات کی، مگر یہ اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے 95 جملے کہے، میں 95 بتا نہیں سکتا، اس میں سے کچھ بتا رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں. مولا نے فرمایا انا الاسرار، میں قدرت کے رازوں میں اقرار ہوں. انا شجرۃ الانوار، میں انوار کا درخت ہوں. انا دلیل السماوات، آسمانوں کے ہونے کی دلیل میں علی ہوں. نہیں جی نہیں، اس طرح نہیں چاہیے، اس طرح نہیں چاہیے. بس اپنی ساری توجہ دے دے پھر سنتے جائیے. انا دلیل السماوات، میں آسمانوں کے ہونے کی دلیل ہوں. انا خلیل و جبریل، جبریل کا خلیل میں ہوں. سبحان انا اللہ. صفی کو میکائیل، میکائیل کا صفی میں ہوں. انا قائد الاملاک، میں بادشاہوں کا قائد ہوں. انا شمس الافلاک، میں آسمانوں کا شہباز ہوں. انا حفیظ الالواح، لوح محفوظ کا محافظ میں علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی. پہلے مجھ سے لوح محفوظ سمجھ لیں. بسم اللہ. ہماری تقدیریں لکھی ہیں لوح پر. مولانا اقبال نے کہا تھا، مولانا کمال ہو گئی، مولانا کو نہیں کہتے، اقبال کو مولانا نہیں کہتے، علامہ کہتے ہو. طاہر القادری کو مولانا طاہر القادری. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، اقبال نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا مجھے اس کا نام بتائیے جی. آپ سارے نہیں کیتا ہی نہیں تو لکھو تسی بخاسو کی. تو حدیث کی کون سی کتاب ترتیب دی ہے اقبال نے بتا ہے ہی نہیں. کتنی کتابیں تحریر کی ہیں اقبال نے بتا. 4 کتابیں 5 کلیات اقبال، ایک جلد ہے اتنی موٹی سی، ساری مل جاتی شاعری والی. کس ظالم سے اقبال ٹکرایا بتا. نہیں، ایک شعور دیا، ایک خطبے کی بنیاد پر. اگر وہ حکیم الامت ہے، طاہر القادری وہ ہے جس کے ترجمے کا نام عرفان القرآن ہے. 750 سال کے بعد امت میں کتاب آئی ہے المنہاج الصغیر، وہ طاہر القادری کی ہے. 12,000 روایات پر مشتمل مولا کائنات کی روایات طاہر القادری نے دی. 20,000 موضوعات پر قرآن کا انسائکلوپیڈیا طاہر القادری نے دیا. 50,000 موضوعات پر احادیث کا انسائکلوپیڈیا طاہر القادری نے دیا. 1400 کتابیں طاہر القادری نے لکھی. 9,500 موضوعات سے زیادہ طاہر القادری کے موضوعات اور کتابات ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ تم مرنے کے بعد جا کے چادریں چڑھانے جاؤ گے. ہم کہتے ہیں زندگی میں مان. آج اگر دست بازو نہ بنا تو فائدہ کیا ہوگا.
تم شیعہ سنی کافر کافر کے نعرے لگا رہے تھے. شیعہ سنی کا بھائی بھائی کا نعرہ طاہر القادری نے دیا. مولوی کی طاہر القادری سے اس لیے نہیں بنتی, اس نے امت سے نکال کر فرقے بنائے ہیں. طاہر القادری فرقوں سے نکال کر ایک امت بنا رہا ہے. ہماری لوح محفوظ پر ہماری تقدیریں محفوظ ہیں. لوح کہتے ہیں ایک تختی کو, ایک لوح ہے, اس پر ہماری تقدیریں لکھی ہیں اور محفوظ ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے, وہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح لوح بھی تیرا, قلم بھی تیرا. اگر تو مصطفیٰ کا وفادار بن جائے تو تو لوح کا محافظ بن سکتا ہے. علی نے فرمایا جس پہ تمہاری تقدیریں لکھی ہیں, انا حفیظ الالواح, اس لوح کا حافظ, حفاظت کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ. انا مسجد الخلائق, میں مخلوق کی اصلاح کرنے والا ہوں. دو چار جملے رہ گئے ہیں جی. آگے فرمایا انا نون والقلم, نون بھی میں ہوں, قلم بھی میں ہوں. نون بھی میں ہوں, قلم بھی میں ہوں. سبحان اللہ. جتنے یہ 100 افراد 100-150 افراد بیٹھے ہو, آپ پہ میرے آمد کی قسم آپ کو نون کا معنی مولویوں سے پوچھ کے بتانا. کسی نے آج تک زندگی میں نون کا معنی لکھا ہی نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں. فرمایا نون بھی میں ہوں, قلم بھی میں ہوں. مجھے تب سمجھ آئی جب قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے گفتگو کا آغاز بھی نون سے کیا. میں نہیں, محبوب میں جانتا ہوں. اچھا آگے فرمایا انا سر ابراہیم, میں ابراہیم کا راز. اشارے نال تقریر کر لینے ہیں باقی. انا سر ابراہیم, میں ابراہیم کا راز ہوں. انا ثعبان ابراہیم, میں اژدہائے کلیم ہوں. وہ اژدہائے کلیم جو چھوٹے چھوٹے سپولوں کو کھا جاتا تھا, فرمایا وہ میں علی. سبحان اللہ. انا اولیاء الزبور, میں زبور کا نغمہ ہوں. انا حجاب الغفور, میں حجاب غفور کا حجاب ہوں. انا حامل اللواء, میں لواء حامل لواء ہوں. انا شدید القوا, میں شدید القوا ہوں. انا خامس القصا, میں قصا والوں کا 5واں ہوں. انا ابو ائمۃ البر, میں نیک اماموں کا باپ ہوں. انا صراط المستقیم, لوگوں تم نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مولا نے کہا صراط مستقیم میں علی. سبحان اللہ. میں علی ہوں. بالکل آخری دو چار لفظ. آگے فرمایا انا سر الحروف, حروف کا راز بھی میں ہوں. انا مصباح القلوب, میں دلوں کا چراغ ہوں. انا شفیق الرسول, میں برادر رسول ہوں. انا رحم البدور, میں زوج بدور ہوں. انا واللہ وجہ اللہ, کہا مجھے اللہ کی قسم میں اللہ کا چہرہ ہے. بات سن, قرآن نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا. سبحان اللہ. سورۃ الرحمن میں کہا کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جائے گی, ویبقی, اور باقی رہے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے عزت اور جلال والے رب کا چہرہ باقی رہے گا. لوگ مالک چہرہ دکھا, کہا انا واللہ وجہ اللہ, اللہ کی قسم علی ہی اللہ کا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا انا واللہ اسد اللہ, اللہ کی قسم میں اللہ کا شعر ہوں. انا الذی فی حقت لا فتح الا علی, فرمایا میں وہ ہوں جس کے لیے کہا گیا لا فتح الا علی. یہ کہا گیا انا لیس بنی غالب, میں بنو غالب کا شعر ہوں. انا علی ابن ابی طالب, کس لیے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس لیے محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے.
سبحان اللہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے۔ العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔